بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تماشے کے نام سے پاکستان کے اندر جو تماشا لگایا گیا ہے اور لازوال عشق کے نام سے جو ایک لازوال ناکامیوں کی اور بے حیائی کی کھائیوں میں گرانے کی اس قوم کو، اس نسل کو گرانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، وہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے جو یوتھ ہے وہ ڈومیننٹ کرتی ہے، تقریباً 60 سے 65% ہماری جو آبادی ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لٹریسی ریٹ، شرح خواندگی کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، زیادہ تر ہمارے جو نوجوان ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ایسی صورتحال میں جب تماشت اور لازوال عشق اس طرح کی سیریز ہمارے ہاں شروع ہوتی ہے، جس میں بے حیائی پروموٹ ہوتی ہے، جس میں فحاشی پروموٹ ہوتی ہے، جس میں یہ میسج دیا جاتا ہے کہ جتنا آپ بے حیائی والے کام کریں گے، جتنا آپ اپنا لباس اتاریں گے، جتنا آپ فضول اور بیہودہ کام کریں گے، اتنا آپ کو ٹی آر پی بھی ملے گی، اتنی آپ کو ویورشپ بھی ملے گی، اتنے آپ کے فالوور بھی بڑھیں گے، اتنے آپ کے لائکس بھی ہوں گے۔ جب ایک نوجوان یہ چیز دیکھتا ہے، پھر ظاہر ہے کہ جوانی کا ایک جذبہ ہے، ایک شہوت ہے، ایک خواہشات ہیں، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، تو الٹیمیٹلی وہ ان چیزوں کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ ہمارا میڈیا، ہمارے حکومتی ادارے سب اس بات کی کوشش کرتے کہ اپنے نوجوانوں کو ہم ایجوکیٹ کریں، ان کو علم سے جوڑیں، سائنس سے جوڑیں، ٹیکنالوجی سے جوڑیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ایک نوجوان کے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے نہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ڈگری کی ضرورت ہے، نہ سائنس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، بس کپڑے اتارتے چلے جائیں، وائرل ہوتے چلے جائیں، بے حیائی والے کام کرتے چلے جائیں، وائرل ہوتے چلے جائیں، ہیرو بنتے چلے جائیں۔ یہ جو ہماری قوم کی یوتھ کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے، لڑکے لڑکیاں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ذرا اس کو دیکھیں کہ یہ آپ کے مستقبل کو برباد کر رہے ہیں۔ وہ جسٹ اپنی ٹی آر پی لے لیں گے، اپنی ویورشپ لے لیں گے، آپ کا مائنڈ سیٹ خراب کر دیں گے، اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ تو کچھ نہیں آنا۔ خسرت دنیا والآخرہ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ مومنین کے اندر بے حیائی کی باتیں پھیلیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آج جب اس طرح کے موضوعات پہ بات کی جاتی ہے تو ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکے، تو آپ بلیم کرتے ہیں تماشا کو، آپ بلیم کرتے ہیں لازوال عشق کو، آپ بلیم کرتے ہیں ان اداکاراؤں کو جو یہ کام کر رہے ہیں، ان میڈیا کے اداروں کو۔ بھائی یہ سب ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے ایک ہی قوم، ایک ہی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اگر کسی کی بہن بگڑ رہی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو نصیحت کریں۔ اگر کوئی اپنی بہن کی اچھی تربیت نہیں کر سکا، بیٹی کی تربیت نہیں کر سکا، اسلام اسی لیے آیا کہ ہم اپنی بہنوں کی، بیٹیوں کی صحیح تربیت کر سکیں۔ یہ ہماری خیرخواہی کی چیزیں۔ میں یہ گزارش کروں گا حکومتی اداروں سے بھی کہ دیکھیں ہمارے ہاں جو یوٹیوبر آئے، ویلوگر آئے، انہوں نے فیملی ویلوگنگ شروع کی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی فیملی دکھانا شروع کی، پھر جوا بازی کا ایک بازار گرم ہوا، نتیجے کے طور پر پاکستان کے اداروں کو حرکت میں آنا پڑا، ان کو اریسٹ کرنا پڑا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کتنی برائیاں اور کتنی بے حیائی اور کتنا افراتفری پورے پاکستان کے اندر مچی ہوئی ہے۔ یہی سب کچھ اگر اس سارے کام کو یہاں نہیں روکا گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑیں گی ان فلموں کی وجہ سے، ان ڈراموں کی وجہ سے۔ اب یہ کتنی بے حیائی کا کام ہے کہ آپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کو اس طرح پروموٹ کر رہے ہیں کہ اسلامی ملک کے اندر ہم مغرب کی پیروی کرنے میں، اپنے آپ کو ماڈرن کرنے میں، سائنس ٹیکنالوجی ان چیزوں میں آگے نہیں بڑھ رہے۔ ہم اگر آگے بڑھ رہے ہیں، ہم ترقی کا معیار سمجھ رہے ہیں، تو اس چیز کو کہ میں قمیص اتار لوں، میں شلوار اتار لوں، میں لباس اتار دوں، میں مشہور ہو جاؤں، میں وائرل ہو جاؤں، اس وائرل ہونے کے لیے مجھے اپنے دین کو قربان کرنا پڑے، اپنی روایات کو قربان کرنا پڑے، اپنے کلچر کو قربان کرنا پڑے، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کو قربان کرنا پڑے۔ نوجوانوں، میں اپنے نوجوان بہنوں اور بھائیوں سے مخاطب ہوں، میں بھی آپ کے اسی فیملی کا، اسی سوسائٹی کا، اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، ایک حصہ ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو برباد کرنے کے لیے، ہمیں برباد کرنے کے لیے، ہماری بہنوں بیٹیوں کو، ہمارے نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ آپ اپنے آپ کو سائنس، ٹیکنالوجی، دنیا کے اندر جو اعلیٰ درجے کی مہارات ہیں جس کی بنیاد پر قومیں ترقی کرتی ہیں، اپنے آپ کو دین سے جوڑیں، ایک سنجیدہ قوم بن کے دکھائیں۔ جتنا جلدی ہم ان میڈیا کے مغالطوں سے نکل کر حقیقی چیزوں کو ریئلائز کر سکیں گے۔ آج جو دنیا ترقی کر رہی ہے، آپ مجھے بتائیں
کیا وہ ترقی بے حیائی کی وجہ سے کر رہی ہے؟ کیا وہ ترقی اس وجہ سے کر رہی ہے کہ انہوں نے لباس اتار دیا؟ کیا وہ ترقی اس وجہ سے کر رہی ہے کہ وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے؟ کیا وہ ترقی اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ شراب پیتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں ان کی ترقی میں اس کا کہاں پہ کوئی حصہ ہے؟ اگر وہ یہ سب کام نہ کرتے جتنی ترقی انہوں نے کی ہے، اس سے 10 گنا ترقی انہوں نے زیادہ کی ہوتی. یہ ساری چیزیں ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں. ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ترقی کی راہ پہ نہیں ڈال رہے، ہم اپنے آپ کو ناکامی کی راہ پہ ڈال رہے ہیں. تو تماشا اب، اور ہمارے نوجوانوں کو یہ چیز دیکھنی چاہیے. دیکھیں ایک ایک ایپیسوڈ جو ہے اس پر، ایک ایک ایپیسوڈ پر ملینز، 500 ملین، 400 ملین، 600 ملین ویوز اس پر آ رہے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنی ویورشپ جب ہم دیں گے تو ظاہر ہے ان کو تو یہ لگے گا کہ ہماری قوم یہ چیزیں دیکھنا چاہتی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، بالخصوص یونیورسٹی کے جو نوجوان لڑکے لڑکیاں جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس پہ بھرپور قسم کی سوشل میڈیا کمپین لانچ کریں، بھرپور قسم کا احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں. اپنا میسج چاہے وہ تحریری صورت میں ہو، ویڈیو کی فارم میں ہو، انسٹا کی سٹوری کی صورت میں ہو، پلے کارڈ کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور کہیں کہ ہماری جو یوتھ ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، اس سوسائٹی کو علم سے آراستہ کریں، سائنس ٹیکنالوجی کی مہارات سے آراستہ کریں، میڈیکل کی فیلڈ کا علم دیں، انجینئرنگ کی فیلڈ کا علم دیں، دنیا کی مہارات کا علم دیں. بے حیائی کو اس طرح پروموٹ کر کے ان کی صلاحیتوں کو آگ مت لگائیں، ان کی صلاحیتوں کو بالکل نیست و نابود نہ کریں. اس پر ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے. اور بحیثیت مسلمان ان ساری چیزوں کو اگر ہم سائڈ پہ رکھیں، آپ دیکھیں کیا اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے؟ خدا نہ خواستہ یہ آگ جب ہمارے گھروں میں پہنچے گی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جب یہ قوم کے باشعور لوگ اس طرح کی چیزوں پہ آواز نہیں اٹھاتے تو پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے. ہم لوگ یہ کہہ کے بے بس ہو جاتے ہیں، اب آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار میرے بس میں کچھ نہیں ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس تو حکومت نہیں ہے. بھائی آپ احتجاج تو کر سکتے ہیں، آپ آواز تو اٹھا سکتے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ویڈیو تو شیئر کر سکتے ہیں، یہ ویڈیو اپنے بچوں کو تو سنوا سکتے ہیں. آپ ایک نوجوان لڑکے یا آپ ایک نوجوان لڑکی ہیں، اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو سنوائیں، ان کو بتائیں کہ ہمارے خلاف بہت گھناؤنی سازش ہو رہی ہے، ہمیں علم سے دور کیا جا رہا ہے، ہمیں دین سے دور کیا جا رہا ہے، ہمیں اپنے کلچر، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب سے دور کیا جا رہا ہے. یہ ہمارے خیر خواہ نہیں، ہمارے بدخواہ ہیں، اور وہ کرنے والے شاید پیسے کے لیے کر رہے ہوں گے، واللہ علم کیا ان کا مقصد ہے. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ دیکھیں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ایک دن آپ نے بھی مرنا ہے، ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے. قبر میں جا کے یہ سارا TRP کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ سے یہ سوال کریں گے کہ آپ نے انسانیت کے اندر، بالخصوص مسلمانوں کے اندر، بے حیائی کو پروموٹ کیوں کیا تھا؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کو پروموٹ کیوں کیا تھا؟ آپ کے جانے کے بعد جو اس سے گمراہ ہوا، پھر اس کی وجہ سے جو گمراہ ہوا، پھر اس کی وجہ سے جو گمراہ ہوا، یہ سب آپ کے لیے، اللہ نہ کرے، ہم تو نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب میں مبتلا کرے. تو یہ جو بنانے والی اداکارائیں، چاہے وہ عائشہ عمر ہوں یا جو بھی لوگ ہوں، میں ان سے درخواست کروں گا، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی ہماری بہن ہیں. ہم آپ کو آخرت میں ناکام ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی آخرت خراب ہو، قیامت کے دن آپ اپنے والدین کے سامنے، اپنے فینز اور اپنے فالوورز کے سامنے شرمندہ ہوں. ہماری آپ سے بھی درخواست ہے کہ خدا را اس چیز کو سمجھیں، آپ اپنی صلاحیت کو کسی پازیٹیو کام میں استعمال کر لیں. بہت سی ایسی چیزیں جس کی معاشرے کو، سوسائٹی کو ضرورت ہے. کوئی پازیٹیو کام اگر آپ کریں گے، آپ کو علماء بھی سپورٹ کریں گے، نوجوان بھی سپورٹ کریں گے، سب انشاءاللہ آپ کو سپورٹ کریں گے. کوئی سپورٹ کرے نہ کرے، اللہ کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ درد بھری باتیں، ہماری یہ خیر خواہانہ اور نصیحت پر مشتمل باتیں آپ کو یقیناً سمجھ میں بھی آئیں گی اور آپ اس کو پھیلانے میں اپنا کردار بھی ادا کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.